نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤں۔ والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. محترم مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا سے بلا لیں گے. کسی کو 10 سال میں بلاتے ہیں، کسی کو 20 سال میں، کسی کو 50 سال میں، کسی کو 60 سال میں، کسی کو 80 سال میں، کوئی 100 سال کا بھی ہوتا ہے، کوئی 100 سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے اکا دکا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تو سب کو اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں. اسی لیے تسلی کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں، جیسے یہ بندہ جس کا انتقال ہوا، جس کو اللہ نے بلایا، وہ بھی اللہ کا تھا، اللہ نے بلا لیا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم بھی اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں کوئی مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا. دنیا کی زندگی گزرگاہ ہے. جیسے کوئی جائے کسی کے یہاں مہمان بنے تو کتنا مہمان رہے گا؟ 1 دن، 2 دن، 10 دن، 12 دن، 15 دن، پھر اس کے بعد اپنے گھر چلا آئے گا. تو ایسے اصلی گھر ہمارا یہاں نہیں ہے. اصلی گھر آخرت میں بنا ہوا ہے. یہاں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اس کے بعد پھر ہم کو بلا لیں گے. اب یہاں پہ جو بھیجا ہے تو کس لیے بھیجا ہے؟ وہیں رہنے دیتے
تو اللہ نے مقصد بھی بتا دیا ہے کہ ہم نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے، تو پہلے تو مانوس ہوتے ہی نہیں اس دنیا سے، پہلے جہاں سب روحیں رہتی تھیں وہیں ہماری بھی روح رہتی ہے، تو وہیں پہ اچھا لگتا تھا۔ ان کو چھوڑ کر جیسے ہی اس دنیا میں آئے تو چلانے لگے، رونے لگے۔ اسی لیے جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ چونکہ اپنی دنیا، روحوں کی دنیا، دوستوں کی دنیا چھوڑ کے آتا ہے، تو اس کو یہاں اچھا نہیں لگتا، روتا ہے۔ ہر بچہ اسی لیے پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے۔ اس کے بعد جب یہاں رہ لیتے ہیں 50-60 سال، تو پھر اسی روح کی دنیا میں جاتے ہیں، عالم ارواح میں جاتے ہیں۔ تو جب وہ آیا تھا روح کی شکل میں، انسان کی شکل میں، تو وہ رو رہا تھا، ہم لوگ ہنس رہے تھے کہ بچہ پیدا ہوا، نیا انسان آیا، کسی کا بیٹا آیا، کسی کا بھانجا آیا، کسی کا پوتا آیا، کسی کا نواسا آیا، وہ رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے۔ اب اس کے بعد جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اپنی جگہ پہ وہ جاتا ہے، ہم اپنی جگہ پہ جاتے ہیں، تو اب سب روتے ہیں اور وہ ہنستا ہے، کیونکہ وہ اپنی جگہ پہ چلا گیا، اور وہاں پہ باقاعدہ روحوں کا استقبال ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے۔ تو پہلے تو مانوس ہونے کے لیے 15 سال تک چھوٹ دے رکھا ہے، کوئی بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، وہ معصوم ہی ہے۔ ابھی اس کو جو بھی کرنا ہے اس کا نہ کوئی ثواب لکھا جاتا ہے، نہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ بچہ گھر میں پیدا ہوا، تو اگر وہ سب سے پہلے اللہ بول دیتا ہے تو وہ تو مکلف نہیں ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ماں باپ کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو ابھی جب تک وہ 15 سال کا نہیں ہوتا ہے، جب تک معصوم رہتا ہے، تو گناہ تو لکھا ہی نہیں جاتا، اور نیکیاں اس کے ماں باپ کے نام لکھی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے حکم ہے کہ بچہ پیدا ہو، اور پیدا ہونے کے بعد جب بولنے کے لائق ہو تو سب سے پہلے اس کو اللہ بلوایا جائے۔ اگر اللہ بول دیا تو سمجھیے کہ ماں اور باپ دونوں جنتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو بھی وہ نیک کام کرے گا، کبھی بھی اللہ اللہ بولتا رہے گا، تو اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا رہے گا۔ جنتی ہو گئے، پھر جنت کی ڈگری ہے، درجے ہیں، جو ثواب ہم کریں گے اور جو ثواب بچہ کرے گا، اس کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اب وہ بچہ کبھی جو ہے کوئی آیت پڑھتا ہے، کبھی کوئی اور نیک کام کرتا ہے، بچے ماں باپ اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اور بڑا ہوتا ہے، 7-8 سال کا ہو گیا تو مدرسے میں گیا، مدرسے میں بھی ابھی کیونکہ 15 سال کا نہیں ہوئے ہیں، تو جو قرآن شریف پڑھے گا، نماز پڑھے گا، یا اسکول میں گیا، مدرسے میں نہیں گیا، تو اسکول میں بھی جو کچھ بھی نیک کام کرے گا وہ سب کا ثواب اس کے ماں باپ کے نام لکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ایسے چلتے چلتے جیسے 15 سال کا ہوا، ہم 15 سال کے ہوئے، اب اللہ کے حکم کے ہم مکلف ہو گئے۔ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں جس لیے بھیجا ہے وہ اب مقصد یہاں سے شروع ہوگا۔ چنانچہ چھوٹے لفظوں میں دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی باتیں مانیں، اور اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ اب یہاں 15 سال سے یہ شروع ہوگا
لہٰذا بچے ہوں بچیاں ہوں جو اب بڑے ہو گئے، لڑکا ہو گیا، لڑکی ہو گئی، لڑکی بڑی ہوگی، جوان ہوگی، شادی ہوگی، لڑکا ہے اس کی بھی شادی ہوگی، لیکن اب یہی 15 سال سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا ہے حدیث کی روشنی میں کہ 15 سال میں لڑکے لڑکی دونوں بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب 15 سال میں جو بالغ ہو گئے تو وہ عربی والا 15 سال ہے، جنوری سے لے کے دسمبر تک نہیں، کیونکہ جنوری سے دسمبر تک میں 365 دن ہوتے ہیں اور عربی کے سال میں 355 دن ہوتے ہیں۔ تو محرم سے لے کر کے ذی الحجہ کی آخری تاریخ تک 355 دن ہوئے، 355 دن میں ایک سال ہوتا ہے، لہذا اس کے اعتبار سے 15 سال ہوگا۔ تو وہ ہمارے انگریزی سال کے حساب سے 14.5 کے قریب ہی میں بچیاں بالغ ہو جاتے ہیں۔ اور جب بالغ ہو گئے تو پھر اللہ کا حکم ہم کو کرنا ہے۔ اللہ کا حکم سب سے پہلا، اللہ کا حکم جو روزانہ کرنا ہے وہ نماز ہے۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ پڑھنا ہے۔ یہ سب سے پہلا اللہ کا کام ہے، اللہ کا حکم ہے، جسے انجام دینا ہے۔ تو اسی کو انجام دینا ہے، اسی لیے ہم آئے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، 20 سال کے بچے بچیاں ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، یا ایک دو وقت کی نماز پڑھ لیا، تو اب وہ نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ 20 سال میں 5 سال کی نماز، 20 سال کے ہو گئے تو 5 سال کی نماز پوری چھوٹ گئی۔ اگر بیچ میں تھوڑا بہت پڑھتے رہتے تھے تو چلو 5 سال میں 4 سال کی نماز چھوٹ گئی، تو 4 سال کی نماز اپنے ذمے ہے۔ اور اگر کمانے کھانے والے ہیں، پیسہ ہے، تو زکوٰۃ اللہ کا حکم آ گیا کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا دونوں میں سے تھوڑا تھوڑا، جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، جو اس وقت جو ہے 60-65 ہزار میں چاندی مل جائے گی 1 کلو، اور یہ آدھا کلو سے تھوڑا اوپر 7.5 تولہ چاندی بنتی ہے، تو تقریباً 45-46-47 ہزار روپے کسی کے پاس ہوں، سال بھر رہ جائیں، بینک اکاؤنٹ میں ہوں، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ ابھی اللہ کا حکم آ گیا زکوٰۃ دینا ہے۔ مکہ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور کوئی مرد جو گھر کا ہے، محرم ہے، وہ موجود ہے، تو اللہ کا حکم آ گیا کہ حج فرض ہے۔ اور اللہ کا حکم حج ایسا ہے کہ پیسہ ختم ہو گیا اگر، تو پھر حج ختم نہیں ہوگا، حج فرض باقی رہے گا۔ زکوٰۃ میں تو یہ ہے کہ پیسہ ختم ہو جائے تو اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن حج الگ حکم ہے کہ اگر حج ایک بار فرض ہو گیا، کہ پیسے تھے، جا بھی سکتے تھے، پاسپورٹ بھی تھا، لیکن اپنی سستی سے نہیں کیا حج، اور اس کے بعد پیسہ ختم ہو گیا، تو پھر حج فرض باقی رہے گا۔ یہ اللہ کا حکم آ گیا۔ تو یہ ادھر سختی ہے بہت، اسی لیے آسانی بھی ہے کہ حج کوئی دوسرا آدمی ہماری طرف سے کر دے تو حج ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہت جلدی حج کرنا چاہیے کہ پیسے کب ختم ہوں، اور پتہ نہیں کوئی اپنی طرف سے کروائے گا نہیں کروائے گا۔ رمضان میں روزہ آ گیا، اب 15 سال کی عمر میں اب روزہ ہو گیا، 30 دن کا روزہ بچی پہ فرض ہو گیا۔ تو موٹا موٹا حکم، خاص حکم اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ہم سب کو بھیجا ہے، اور 50-60 سال کی زندگی پوری کر کے جائیں گے، اس میں ہے اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا اور اس کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس میں اہم بڑے حکم کیا ہے؟ نماز پڑھنا 5 وقت میں، روزہ رکھنا رمضان آ جائے، پیسہ ہو تو زکوٰۃ دینا، اور پیسے ہو تو حج کرنا۔ پیسہ ختم ہو جائے تو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، لیکن پیسہ ختم ہو جائے تو حج لازم ہوگا، کیونکہ پہلے حج فرض ہو چکا ہے۔ حج اور زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق ہے۔
تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے اور اپنا حکم پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو 15 سال میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حکم کو، اپنے حکم کو ہمارے اوپر ضروری کیا ہے۔ تو اب 60 سال میں ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، اب گئے یہاں سے، تو ہم نے اللہ کا کتنا حکم انجام دیا، یہی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میدان محشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھیں۔ اب ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہماری نمازیں کتنی ہیں، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے دے دیں گے تو اور چیزوں میں تھوڑا آسانی بھی ہو جائے گی۔ روز محشر کی جہاں گداز بود، اولی پرش سے نماز بود۔ محشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہذا نماز کے بارے میں ہم مومنوں کو، مومن مردوں مومن عورتوں کو بہت زیادہ اس کا خیال کرنا چاہیے، وقت پر نمازیں پڑھنا چاہیے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ نماز کا وقت جیسے ہو جائے تو عورتوں کے لیے ہے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، مردوں کے لیے تو الگ الگ حکم ہے۔ گرمیوں میں ظہر کو تھوڑا دیر کر کے پڑھیں، اور فجر کو ایک دم اجالا ہو جائے تو پڑھیں، لیکن عورتوں کے لیے ہر نماز میں یہ حکم ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے پڑھ لو، وضو کر کے تیار رہے، نماز کا وقت ہوا ویسے پڑھنا شروع کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کے ذمے گھریلو کام ہے، گھریلو مجبوری ہے۔ وضو کر کے تیار ہوئی ہے، پتہ چلا بچے نے پیشاب کرا، اب اس کے دھلنے ولنے میں ٹائم چلا جائے گا، اب 10-15 منٹ کے بعد آئیں گے، تب تک کیا ہے بچہ رینگتے رینگتے کہیں لڑ گیا، اٹھ کے وہاں دوڑ کے جائے گا، وہاں گئے اس کو دیا، دیکھا کہیں لڑ گیا، ٹوٹ پھوٹ گیا، اب اس کے دوا دارو میں لگے، اس کے بعد آ کر کے پھر 10 منٹ بچ رہا، جلدی سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایسے گھر میں حالات آتے رہتے ہیں، اس لیے فقہاء نے فرمایا ہے عورتیں اول وقت ہی میں نماز شروع کریں۔ اگر اول وقت میں نہیں شروع کیا، 10 منٹ باقی تھا، تب تک پتہ چلا کہ بچہ کہیں گر گیا، دوڑے گئے، اس کے دیکھ ریکھ میں اس پر دوا دارو میں جو ہے ٹائم لگ گیا، 10 منٹ چلا گیا، نماز قضا ہو گئی، نماز چھوٹ گئی۔ اور نماز کے چھوڑنے میں بڑا سنگین مسئلہ ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جان بوجھ کر چھوڑنا ہی نہیں۔ اگر آدمی کے پاس طاقت ہے تو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، نہیں طاقت ہے تو معاف نہیں ہے، بیٹھ کر کے نماز پڑھے، بیٹھ کر کے بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کے اشارے سے نماز پڑھے، لیکن نماز معاف نہیں ہو رہی ہے، نماز اللہ کا ایسا حکم ہے۔ اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو ایسا نہیں کہ اب نماز کیسے پڑھے، وضو ضروری ہے، اب تیمم کرنا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ اور تیمم کیا ہے؟ مٹی یا مٹی سے بنی ہوئی چیزوں پر دونوں ہاتھ ایسے مار دیا جاتا ہے، جیسے یہ دیوار ہے، سیمنٹ ہے، مٹی سے بنی ہوئی، دیوار کو پھونک کر کے، گرد و غبار ہونا ضروری نہیں ہے، گرد پھونک کر کے دونوں ہاتھ ایسے مارا، مارنے کے بعد پھر جھاڑ اڑ دیا، اس کے بعد پورا منہ پر پہ، جیسے وضو کے لیے پانی سے منہ دھوتے ہیں، بس وہی طریقہ ہے، پورے چہرے پہ ہاتھ مل لیں، یہ ہو گیا منہ سے دھونا، منہ کو دھونا، یعنی ایک مرتبہ ہم نے ایسے پھیر لیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ دیوار پر جو سیمنٹ وغیرہ کی بنی ہے یا نیچے فرش ہے اس پہ ہاتھ مارا اور جھاڑ لیا، اس کے بعد دائیں ہاتھ کو رگڑ لیا، بائیں ہاتھ کو رگڑ لیا، کوئی اس میں طریقہ نہیں ہے، بس جیسے ہم دھوتے ہیں اسی طریقے سے ایسے رگڑ لیں، اسی طریقے سے پورا اس طرح رگڑ لیں جیسے ہاتھ دھویا جاتا ہے۔ اور جو ایسے بتایا جاتا ہے کہ یہ انگلی اس طرح ہو یا ایسے ہو، کہ فقہاء کرام نے کہا یہ ضروری نہیں ہے، یہ بلا وجہ اپنے اوپر لازم کرنا ہے۔ ہاتھ دھونے میں جو طریقہ پانی لیا اور کیسے بھی ہاتھ
دھویا، یہاں تو پانی ہے نہیں، یہاں ہاتھ پہنچانا ہے، ہاتھ پھیرنا ہے، تو بس منہ پہ ہاتھ پھیر لیا اور دونوں ہاتھوں پہ ہاتھ پھیر لیا، ہو گیا تیمم۔ شروع میں یہی سوچنا ہے کہ میں پاک ہونے کے لیے جا رہی ہوں، جس کو نیت کہتے ہیں، وہ تو نیت رہتی ہی ہے کہ اب پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کرنا ہے، تو یہ سوچ لینا ہی نیت ہے۔ تو نیت کیا اور اس طرح تیمم کر لیا۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھنا، لیکن پڑھنا ہے۔ تو نماز اللہ کی ایک ایسی عبادت ہے جس کو پڑھنا ہے، پڑھنا ہی ہے۔ اور بھی آگے لکھا ہے کہ اگر کہیں ایسی جگہ ہو جہاں مٹی بھی نہ ہو، پانی بھی نہ ہو، پانی تو زیادہ ایسی جگہ مل جائے گی جہاں پانی نہ ہو، لیکن مٹی تو اکثر مل جاتی ہے، مٹی سے بنی چیزیں، لیکن ایسا اگر کوئی سپوز فرض کر لے کہ وی ڈو ناٹ فائنڈ سوائل، ہم مٹی نہیں پا رہے ہیں، تو لکھا ہے فقہائے کرام نے کتابوں میں کہ نماز پڑھے بغیر وضو کے پڑھے، لیکن پڑھے، کیونکہ اب کچھ مل ہی نہیں رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہ اب نہیں مل رہا تو ہم آزاد ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھ رہا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، نماز کے بارے میں تو اس طرح بہت اللہ نے سخت حکم دیا ہے کہ دن بھر میں تم کو کوئی کام نہیں، 5 وقت کا میری طرف سے حکم ہے بس۔ تو اسی لیے بے وضو پڑھے، بعد میں جب پانی مل جائے تو پانی سے وضو کر کے پڑھ لے، دوہرا لے، لیکن اس کا حکم ہے کہ ویسی نماز پڑھے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کپڑا نہیں ہے، ننگا ہے آدمی تو کسی کونے میں بیٹھ کر کے جتنا اپنے آپ کو چھپا سکے، اعضاء چھپا سکے، چھپا کر سمٹ کر کے، ویسے ہی بغیر کپڑے کے جتنا بھی کپڑا اس کو میسر ہے، اللہ نے دولت دے رکھی ہے، سب کچھ دے رکھا، اللہ کا احسان ہے، ایسی کوئی نوبت نہیں آتی، لیکن ایسی نوبت آئے، فلسطین دیکھ لیجئے، غزہ دیکھ لیجئے کیسے کیسے حالات، تو ان سب مسئلوں پہ عمل کرنا ان کو ہو رہا ہے اور کر بھی رہے ہیں بیچارے۔ اللہ ان لوگوں کو صبر دے، ان لوگوں پر عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں، تو مسئلہ لکھا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ سمٹ کر کے کہیں بھی کنارے بیٹھے اسی حالت میں نماز پڑھ لینا ہے، نماز ہو جائے گی۔ جبکہ جب سب کچھ موجود ہو، کپڑا موجود ہو، تو ایک عضو کا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں کھلنا چاہیے۔ بال اسی لیے چھپا کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ کھلنا نہیں چاہیے، لیکن جب کپڑا ہی نہیں ہے تو شریعت نے ننگے بدن لیکن نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ نماز ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم لے کر کے ہم اللہ کے پاس جائیں گے کہ اللہ ہم نے تیرے حکم پہ عمل کیا تھا، اب آ گئے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بہت اچھا آ گئے، تمہارے لیے مہمان خانہ ہے جنت، اور دنیا کا مہمان خانہ ہوتا ہے اس میں پوچھنے لگتے ہیں کب جائیں گے کب جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا جو مہمان خانہ ہے وہ جنت، اس میں سے نکلنا ہی نہیں ہے۔ لا یبغون عنہا حولا، یہ لوگ جنت سے منتقل ہونا چاہیں گے بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خالدین فیہا ابدا، جنت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ تو جب یہ عبادتیں کر کے جائیں گے، اللہ کا حکم مان کر کے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے مہمان خانے میں رکھیں گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جنت۔ تو اب ہم دیکھ لیں اللہ کے کتنے احکام ہیں، ہم نے تو صرف موٹے موٹے ذکر کیے، اس میں سے صرف پہلی چیز ذکر کرے نماز ہی ہماری کم ہے، تو پھر کیسے اللہ کا مہمان خانہ جنت ملے گا؟ لہذا پہلے نمبر پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں سب کو کہہ دیں 15 سال کے ہو جائیں کہ نماز پڑھو، نماز فرض ہوگی۔ اسی لیے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو حکم ہے کہ بچوں کو نماز پڑھواؤ، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر مارو۔ نبی کہہ رہے ہیں مارو، جبکہ نبی رحمت للعالمین ہے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، بچوں کو 10 سال پر نماز کا حکم دو، نماز پڑھواؤ، اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کی پٹائی کرو، اس لیے بچوں کی پٹائی ہوگی۔
اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں 10 سال میں، تاکہ 15 سال میں جب نماز ایک دم فرض ہو جاتی ہے تو ان کو سب یاد ہو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ نماز پوری کی پوری ہم کسی کو سنا لیں، کوئی طریقہ بنا لیں، عالمہ ہو تو ان کو پوری نماز سنا لیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نیت کیسے کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہاں تک ہاتھ اٹھایا جائے گا، پھر سینے پہ باندھنا ہے، پھر ثنا پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ ثنا پڑھتے ہیں، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، ثنا کا لفظ نہیں کہا جائے گا۔ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر آمین کہنا ہے، پھر کوئی دوسری سورت ملانا ہے۔ سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر سورت پڑھنی ہے۔ بہت سارے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے لیکن پڑھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے۔ اللہ اکبر جیسے ہی مڑے ویسے ہی اللہ اکبر شروع کر دیں، اور جب رکوع میں پہنچ جائے تب سانس ٹوٹے، یہ نہیں کہ چلے گئے تب اللہ اکبر کہہ رہے، یہ سب سیکھنا ہے۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھنا ہے، وہی رکوع ہی سے کہتے ہوئے اٹھنا ہے کھڑے ہو کر کے۔ پھر ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہوئی حالت ہی میں اللہ اکبر کہنا شروع کر دینا ہے۔ پھر یہ کہتے کہتے سجدے میں جب پہنچ جائیں تب سانس ٹوٹے۔ یہ طریقہ ہے۔ ہم لوگ کتنے ایسے ہیں کہ رکوع میں گئے کہ رکوع سے اٹھے ہی نہیں اور وہیں سے سجدے میں چلے گئے۔ تین کام ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد کہ سمع اللہ لمن حمدہ، پھر ربنا لک الحمد، یہ سب کھڑے ہو کر کے کہنا ہے، اور اس کے بعد کھڑے ہونے کی حالت ہی میں اللہ اکبر شروع کرنا ہے۔ اب ہم لوگ کیسے کہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہر چیزیں فرشتوں سے ریکارڈ کروا لیتا ہے، کہیں کوئی شکل ہو اگر ریکارڈ سنوانے کی اور سنا دیا جائے تو پتہ چلے گا کون کیسے کیا پڑھتا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کے بعد کب سمع اللہ لمن حمدہ کہا، کب ربنا لک الحمد کہا، کب اللہ اکبر کہا، پتہ چلا کہ ہماری مائیں اور بہنیں سجدے میں پہنچ گئی۔ تو بعض ایسا کرتی ہیں، اب ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نماز کے بارے میں، نماز صحیح ہو، اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو اللہ کی مرضی، اللہ نے نماز فرض کیا ہے، لیکن جو طریقہ لکھا ہوا ہے اس طریقے کے حساب سے یہ نماز بالکل بیکار ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں اللہ ثواب بھی دیں گے نہیں دیں گے کہ ایسے نماز پڑھی جاتی میرے سامنے اتنی محنت سے وضو کر کے آئے ہو اور ایسی نماز پڑھ رہے ہو۔ تو اس لیے 15 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے بچیاں 20 سال کے ہو گئے یا 25 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 10 سال کی نمازیں چھوٹی ہو گئی۔ تو اب اس کی فکر کرنا ہے کہ ہماری چھوٹی ہوئی نمازیں قضا ہو جائے، ادا ہو جائے، اس کو کیسے ہم ادا کر لیں۔ تو اس کا طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں قضاء عمری، عمر میں چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا کرنا۔ تو اب احساس ہوا کہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم اللہ کا یہ حکم تو پورا کر دیں کہ زندگی بھر میں جتنی نمازیں فرض ہیں پوری تو ہو جائیں۔ تو اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی کوشش کا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت ایک نماز پڑھ لیں، اور قضا کرنے میں صرف فرض کی قضا کی جائے گی۔ جیسے مثلا فجر کی نماز کی قضا کرنی ہے تو فجر کی 4 رکعت ہے، اس میں 2 ہی قضا کرنی ہے، 2 سنت کی قضا نہیں ہوگی۔ ظہر ہے، ظہر کی قضا کرنی ہے تو ظہر میں 12 رکعت ہوتی ہے تو صرف 4 ہی رکعت کی قضا کرنا ہے فرض کی۔ عصر میں 8 رکعت ہوتی ہے، 4 سنت غیر مؤکدہ اور 4 فرض، تو صرف 4 فرض ہی کی قضا کرنا ہے۔ اور مغرب میں صرف 3 فرض کی قضا کرنا ہے، بقیہ سنت اور نفل معاف ہے۔ اور عشاء میں 4 فرض اور 3 وتر کی قضا کرنا ہے۔ 17 رکعت کی قضا نہیں کرنا ہے، 4 فرض اور 3 وتر کی قضا کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وتر کی نہیں قضا کرنا ہے، تو وہ غلط سمجھتے ہیں۔
فرض کی 4 رکعت فرض کی بھی قضا کرنا ہے اور 3 رکعت وتر کی بھی قضا کرنا ہے۔ تو جن کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں یا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ فلاں فلاں کی چھوٹی ہوئی ہے تو ان کو بتلائیں، ان کو ٹھیک سے سمجھائیں کہ دیکھو دنیا میں کیسے کیسے آدمی اچانک گزر جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ان کو سمجھا کر کے ان کو نماز کی قضا کرنے پہ، نماز کے ادا کرنے پہ آمادہ کریں۔ اور طریقہ اس کا یہی ہے کہ اپنا نماز اب شروع کر دیا ہے، اپنی وقت کی نماز تو ہو ہی رہی ہے، تو ہر وقت ایک نماز پڑھ لیں۔ فجر کی نماز جیسے پڑھی تو فجر کی نماز 4 رکعت 2 رکعت سنت 2 فرض پڑھی، اور اس کے بعد 2 رکعت ایک جو ہے زندگی والی پڑھ لی۔ کیسے نیت کریں گے؟ نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت قضا فجر، جو میری زندگی کی سب سے پہلی فجر کی قضا پڑھتی ہوں۔ نماز اللہ کے واسطے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، نماز اللہ کے واسطے، اللہ اکبر۔ اسی طرح ظہر میں بھی اب فجر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے، لیکن قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے فجر کے بعد اپنا وقت کی نماز پڑھ لیا اور اس کے بعد زندگی کی ایک قضا پڑھ لیا۔ ایسے ظہر کا وقت آیا تو ظہر کی نمازیں پڑھنے کے بعد یا پہلے ہی سنت پڑھ لیا، سنت پڑھنے کے بعد تھوڑا سا مسجد میں مرد ہیں تو ٹائم بچا ہوا ہے جماعت کا، تو وہ 4 رکعت ظہر پڑھ لیں قضا، اور اس کے بعد 4 رکعت جماعت کے ساتھ ہوگی۔ اور عورتیں ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، ان کو کیا ہے، وہ فرض وہ اپنا ظہر کی مکمل پڑھ لیں، اور اس کے بعد 4 رکعت ظہر کی جو چھوٹی ہوئی ہے زندگی میں، کہ میں زندگی میں چھوٹی ہوئی سب سے پہلی ظہر پڑھتی ہوں، اس طریقے سے پڑھ لیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ چاہے نفل نہ پڑھے، نفل کی جگہ پہ قضا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نفل نہیں پوچھیں گے، پڑھنے کا تو ثواب ملتا ہے نفل، لیکن ہم کو جو ہے قضا یہ زیادہ اہم ہے، قضا کے بارے میں پوچھیں گے۔ جیسے کسی کی دعوت کھلا دیا تو اچھا ہے، ثواب ملے گا، نہیں کھلایا تو کوئی بات نہیں، لیکن کسی کا پیسہ باقی ہے تو وہ مانگے گا کہ پیسہ لاؤ۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی نمازیں ہمارے ذمہ باقی ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے 5 سال کی 10 سال کی ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے، لاؤ۔ نفل کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، ثواب تو مل جائے گا، لیکن اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، اس لیے نفل کی جگہ پہ 4 رکعت فرض پڑھ لیں، ظہر کی قضا۔ اسی طرح عصر کا وقت آیا تو عصر کی 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 4 رکعت جو ہماری چھوٹی ہوئی ہے زندگی میں اس کی پڑھ لیں۔ عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن قضا نماز پڑھنا جائز ہے، اللہ نے چھوٹ رکھی ہے کہ قضا نماز ہم پڑھ سکتے ہیں عصر کے بعد بھی۔ ایسے مغرب میں 3 رکعت پڑھ لیں، ایسے عشاء میں بھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لیں 4 رکعت، اور پھر 3 رکعت، 4 رکعت قضا فرض کی اور 3 رکعت قضا وتر کی۔ تو اس طریقے سے اس میں بھی جو نفل نمازیں ہیں، اس میں بھی جو 4 رکعت سنت ہے، سنت غیر موقعہ عشاء سے پہلے، اس کی جگہ 4 رکعت فرض ہی پڑھ لیں۔ یہی فقہا نے لکھا ہے کہ کتنی آسانی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں نماز پڑھ رہی ہیں، پابند ہے نماز کی، اور اتفاق سے نہیں ہو سکتا تھا تو نماز قضا ہو گئی ہے زندگی کی، تو عشاء کی نماز تو ایسے پڑھ سکتی ہیں قضا، کہ 4 رکعت جو فرض ہے اس سے پہلے جو 4 رکعت سنت غیر موقعہ پڑھتی ہیں، تو سنت غیر موقعہ کی جگہ پہ 4 رکعت عشاء کی فرض پڑھتے ہیں۔ تو اس میں 10 گنا زیادہ ثواب ہے، یعنی یہ فرض ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اور سنت غیر موقعہ نہیں پڑھا تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں، اس کے بارے میں دریافت نہیں کریں گے، اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے، اور وتر بھی پڑھیں، 3 رکعت وتر اور 4 رکعت عشاء۔ تو قضاء عمری روزانہ ہم اپنی زندگی کی ایک دن کی چھوٹی ہوئی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں 5 وقت کی پڑھ لیں۔ مثال کے طور پہ ظہر کے وقت زیادہ ٹائم مل گیا، مان لیا ٹائم رہتا ہے، گھر کے لوگ اپنا کمانے کھانے میں دکان میں باہر ہیں اور اپنے گھر میں ہیں، عورتوں کو کام نہیں ہے کچھ، تو مان لیا اپنا ظہر پڑھ لیا، اور اس کے بعد
ظہر کی نماز پوری ہو گئی، اب ٹائم ہے اپنے پاس، تو 2 رکعت فجر کی پڑھ لیا، پھر 4 رکعت ظہر کی پڑھ لیا، پھر 4 رکعت عصر کی پڑھ لیا، 3 رکعت مغرب کی پڑھ لیا، پھر 4 رکعت عشاء کی فرض اور 3 رکعت وتر، اکٹھا پڑھ کر کے پھر اٹھ گئے۔ یہ نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، نفل جو نمازیں ہیں اور سنت غیر مؤکدہ ہے اس سے زیادہ ثواب، اور یہ اپنے ذمے سے ختم ہو رہی ہے نماز۔ اس لیے میری پرزور گزارش ہے اپنی ماؤں اور بہنوں سے، کیونکہ تمام مسلمان بھائی بہن، ماں بہن ہیں، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں، تو بھائی بہن یہ سب ایک کنبہ ہے مسلمان کا۔ اس لیے میں اپنی ماؤں بہنوں سے درخواست کروں گا اور پرزور درخواست کروں گا کہ جن کی نمازیں چھٹی ہوئی ہیں وہ قضاء عمری شروع کر دیں۔ اس طریقے سے زندگی ختم ہونے سے پہلے پہلے بندہ اللہ کا نیک بندہ بن کر کے اس دنیا سے جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے جن باتوں کو کہا ہے کرو وہ کر کے جائے، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رکو، اس سے رک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے غیبت نہ کرو، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے ایک آدمی دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، اس سے رک جائے۔ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، مذاق نہ اڑائیں، بعض مردوں کا مذاق اڑاتے ہیں، عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم یعنی مرد کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ ایسے عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے یہ عورت جس کا تم لوگ مذاق اڑا رہی ہو یہ تم لوگوں سے افضل ہو، بہتر ہو اللہ کی نظر میں۔ اسی لیے مذاق اڑانا گناہ کبیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ناٹی تھی، شارٹ اسمال اسٹیچر کی، چھوٹے قد کی تھی، تو ایک دوسری بیوی نے حضور کے سامنے کہا وہ جو ناٹی والی ہے نا، چھوٹی والی، اس طرح بول دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور کہنے لگے تمہارا یہ جو جملہ ہے اگر اس جملے کو پانی میں ملا دیا جائے، سمندر میں ملا دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی کالا ہو جائے، یہ تم ان کا مذاق اڑا رہی ہو اس طرح چھوٹا کہہ کر کے، اللہ نے بنایا ہے تو یہ تو اللہ کا مذاق ہو گیا۔ اللہ جس کو جس طرح بنا دے اسی طرح وہ رہے گا، کوئی بدل نہیں سکتا اور بدلنا جائز بھی نہیں ہے۔ اسی لیے جیسے اللہ تعالیٰ ہاتھ بنا دے، ناک بنا دے، پیر بنا دے، اسی طرح رکھنا ہے۔ بھویں بنا دے، جو چیزیں اللہ نے جیسے بنایا ہے وہ ایسے ہی رکھنا ضروری ہے، اس میں قطر بھی مت کرنا، کچھ کمی بیشی کرنا۔ جیسے بہت ساری خاتون، بہت ساری عورتیں یہ بھویں بنواتی ہیں، بیوٹی پارلر وغیرہ کا سب چلتا ہے، دکانیں چلتی ہیں، اسے بنواتی ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ نے جیسے بنایا ہے ویسے رہنے دے۔ شادی بیاہ کے موقع پر دکھانے کے لیے بہت خوبصورت بناتی ہیں، لیکن بعد میں تو وہ سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ کے حکم سے شادی ہوتی ہے، اللہ نے جوڑے مقرر کر رکھے ہیں، حرام کام کر کر کے جوڑے مقرر کروانا، شادیاں کرنا، وہ تو بعد میں پتہ ہی چل جائے گا، پھر بعد میں رشتہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رشتہ توڑا، نہیں چلنے دیا۔ تو اس لیے کسی کا مذاق نہ اڑائے، جس میں وہ عیب ہے اس عیب کو ذکر کرنا تو ناجائز ہے۔ کوئی لنگڑا ہے اس کو لنگڑی کہنا، لنگڑا کہنا یہ بھی ناجائز ہے۔ کوئی گنگا ہے تو اس کو کہے گنگے، یہ بھی کہنا ناجائز، حالانکہ وہ گنگا ہے۔ عیب کے ساتھ لنگڑا، گنگا، بہرا اس طرح پکارنا بھی ناجائز ہے۔ اس کو کتنا گاؤں میں، دیہات میں، گھر میں، شہر میں، ہر جگہ وہ دیکھو لنگڑا جا رہا ہے، تو یہ لنگڑے کو لنگڑا کہنا بھی گناہ ہے، اس کا نام لے کر کے کہو۔ نام بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نام بدلنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، مومن ہونے کے بعد برا نام اب کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اب اس کا نام زکریا ہے، اس کو کہتے ہیں زکو، یہ کون سی بات ہوئی؟ اتنا اچھا نام ہے زکریا، اس کا نام بدل رہے ہیں، اس کا نام بگاڑ کر کے کہہ رہے ہیں۔ حذیفہ نام ہے تو حجی طرح بول رہے ہیں، نام بگاڑ رہے ہیں، نام بدل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، مومن ہونے کے بعد اچھا ہی نام رہے گا، یہ برا نام نہیں لگنا چاہیے۔ کسی کا نام گڑیا رکھ دیا، کسی کا پپو، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، یہ سب نام نہیں۔ جو نام اچھا سا
پیدا ہونے کے وقت جو تلاش کر کے رکھتے ہیں وہی نام رکھنا چاہیے، اور وہی نام رکھ کر کے پھر اسی نام سے پکارنا چاہیے، چاہے بڑا سے بڑا نام ہو۔ پورا نام ہے عبداللہ، عبد الفتاح، عبد المطلب، عبد القادر، عبد المقتدر، بڑا بڑا نام ہے، لیکن اگر زبان پہ چڑھ جائے تو وہی سب لوگ پکاریں گے، کوئی بگاڑ کے پکارے گا ہی نہیں، کیونکہ ماں باپ پکارتے ہیں۔ نیک کام ہے، نیک کام میں آدھا منٹ زیادہ لگ گیا تو کیا ہوا؟ کیونکہ یہ جیسے نماز پڑھنا نیک کام ہے، ایسے صحیح پکارنا اچھی طرح یہ بھی نیک کام ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ ہم صرف نماز پڑھنے کو عبادت نہ سمجھیں، وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ جیسے اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ایسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، برا نام لینے سے بچو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مومن ہونے کے بعد برا نام لگنا یہ بری بات ہے۔ لہٰذا یہ سب اچھے کام دنیا سے جانا ہے تو دنیا سے یہی کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرو، اور جو نہیں، جو کرنے سے منع کیا اس کو نہ کرو۔ اس کے بعد بھی یہ کتنا اچھا دین ہے اسلام کہ اس کے بعد بھی یہ آپشن ہے کہ اگر جیسے نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو آپشن ہے نمازیں پڑھ لو، اگر نہیں کر کے گئے تو فدیہ یہ لوگ ادا کر دیں گے تو ادا ہو جائے گا۔ ایسے ہی گناہ کیا ہے تو روزانہ سونے سے پہلے توبہ کر لو، سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھ لو، تو 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملے گا، پورے قرآن کا ثواب کو تولو اور جو گناہ کیا ہے وہ تولو، ظاہر سی بات ہے پورے قرآن کا ثواب بڑھ جائے گا۔ تو اب یہ بھی آپشن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی فرما برداری نہیں ہوئی، نافرمانی ہو گئی تو گناہ ہو گیا تو توبہ ہے، اور توبہ کا مطلب یہی ہے کہ نہیں کرنا ہے، ندامت ہو گئی کہ میں اللہ کی بندی، اللہ کی سینکڑوں نعمتیں کھانے والی اور میں اللہ کا حکم توڑوں، یہ توبہ ہو گئی، اور پکا ارادہ کہ اب نہیں کرنا ہے۔ لیکن اب وہ گناہ ہو گیا تو اس گناہ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ نیکیاں کر لو، گناہ مٹ جائے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو نیکی کیا ہے؟ سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھو تو 1/3 قرآن کا، تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو رات میں ہر مسلمان بندہ، ہر مسلمان بندی اگر اس کا اہتمام کرے کہ دن میں تو کوشش کرے کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا، پھر بھی انسان ہے، آنا جانا ہے، ملنا جلنا ہے، کچھ ہو گیا تو ایک دم پابندی سے سونے کے وقت 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ کر کے سوئے 3 بار تو انشاءاللہ روزانہ بندہ اللہ کے حکم کا تابعدار مطیع بن کر کے اس دنیا سے جائے گا۔ تو کتنی اچھی بات ہے، ہمیشہ جو ہے اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ اس کو فوراً جو ہے جنت میں داخل کریں گے جب جنت میں داخل کرنے کا وقت آئے گا، کیونکہ اس بندے اور بندی نے کیا کیا؟ اللہ کے سارے حکموں کو مانا۔ لہٰذا ہماری بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، اور کوئی رہے گا نہیں، دنیا سے جانا ہے تو 20 سال 50 سال 60 سال میں دنیا سے جائیں تو اللہ کے حکموں پر عمل کر کے جائیں۔ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا آسان ہے، کبھی مشکل کسی کو لگے تو دیکھو یہ آسانی ہے کہ کوئی غلط کام ہو بھی گیا، گناہ ہو بھی گیا تو پھر سوتے وقت توبہ کر لو، اور توبہ کی یہی شکل ہے کوئی نیک کام کر لو، وہ برا کام ختم ہو جائے گا۔ تو کتنا اچھا دین ہے، کتنا اچھا ایمان ہے، اور نمازیں جس کی جو ہے قضا ہو گئی ہیں، چھوٹ گئی ہیں، وہ ادا کر لے۔ ادا کرنے کا طریقہ بھی ہم نے بتا دیا، قضاء عمری کا، اس طریقے سے اس دنیا سے جائیں۔ موت تو سب کو آنی ہے، چلتے پھرتے موت آ جاتی ہے، کھاتے پیتے موت آ جاتی ہے، آدمی آرام سے جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا، اس کی موت اسی طرح لکھی تھی، موت آ گئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو، ایوری ون ہیز ٹو ٹیسٹ ڈیوائز، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت آ گئی، اس لیے جانا ہی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پاک صاف ہو کر کے جائیں، اللہ کے حکموں کو اس پر عمل کر کے جائیں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی رہے گی، آخرت بھی اچھی رہے گی۔